مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایک شخص ملے جس کو اپنا نام بھی نہ پتہ ہو، اپنے پیرنٹس کا نام بھی نہ پتہ ہو، اپنے گرینڈ پیرنٹس کا نام بھی نہ پتہ ہو، اور وہ رہتا کہاں پہ ہے وہ بھی نہ پتہ ہو، تو ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے۔ اس کا پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کو اپنی شناخت ڈھونڈنی ہوگی کہ وہ ہے کون، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، اور آپ خود ہی اندازہ کریں گے جس کو اپنی شناخت کا ہی نہ پتہ ہو اس نے کیا دنیا میں ترقی کرنی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ پاکستان کا بھی ہے، پاکستان بھی اسی طرح آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے، اور وہ شکار کیسے ہوا؟ وہ اس طرح ہوا کہ جب 14 اگست 1947 سے پہلے دنیا کے نقشے پر کوئی بھی ایسا خطہ نہیں تھا جس کو پاکستان کہا جاتا تھا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، لیکن جن خطوں پر پاکستان بنا، جن علاقوں پر پاکستان بنا، وہ تو پاکستان کے بننے سے 10 سال پہلے نہیں، 100 سال پہلے نہیں، بلکہ ہزاروں سال پہلے سے موجود تھے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی ہو گیا، گلگت بلتستان، ان تمام خطوں کی ہزاروں سال پرانی تاریخ تھی، اپنا کلچر تھا، اپنے ہیروز تھے، اور تو اور جو انڈس سیویلائزیشن تھی وہ دنیا کی سب سے پرانی تہذیب تھی، لیکن آپ نے کبھی سنا ہوگا اس کے بارے میں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ مختصر یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ ریچ ہے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی شناخت نہیں ہے، بلکہ شناخت بھی ہے اور دنیا کی عظیم شناختوں میں سے شناخت ہے۔ لیکن پاکستان آئیڈینٹی کرائسس کا شکار کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہوا کہ پاکستان جب بنا، علماء کے جو 22 نکات تھے ان میں جو 5واں نکتہ تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستانیوں کی اور کوئی بھی شناخت نہیں ہے، اور پاکستانی کو شناخت ہے تو وہ ہے صرف اور صرف مسلمان ہونا، یعنی کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو پاکستانی ہیں، یا اگر پاکستانی ہیں تو مسلمان ہیں۔ تو پھر یہاں پہ جو پاکستان میں رہنے والے جو غیر مسلم تھے پھر ان کا کیا ہوگا؟ یہ والی کنفیوژن تو خود علماء ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا کنفیوژن ہے۔ لیکن آ جاتے ہیں اسلام کی جانب۔ کیا اسلام میں صرف مسلمانوں نے شناخت ہے؟ اسلام اور قومی شناخت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح ایک انسان ایک وقت میں کسی کا بھائی، بیٹا، شوہر بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک وقت میں انسان مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ایرانی، افغانی، امریکی، انڈونیشین، ملائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو قومی شناختیں ہیں وہ کوئی کفر نہیں ہے۔ اگر کفر ہیں تو پھر امریکی مسلمان تو کفر کر رہے ہیں، ایرانی پھر کفر کر رہے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اسلام میں صرف ایک ہی شناخت ہو سکتی ہے، مسلمان ہونا۔ اسلام میں اور بھی شناختیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ شناختوں کو دبانے والا مسئلہ جو ہے یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا۔ بنگلہ دیش کیوں بنا؟ اس کی پہلی وجہ یہی بنی تھی کہ زبان ان کی آپ مسخ کر رہے تھے، ان کی شناخت ہم مسخ کر رہے تھے، اس لیے وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے، اور اسی کی وجہ سے یہ جو صوبے ہیں پاکستان کے یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور حقوق وغیرہ مانگتے رہتے ہیں۔ دراصل یہ کوشش جو کی گئی تھی کہ ایک ہی شناخت بنے کہ مسلمان ہونا، یہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جو پاکستان ہے وہ متحد رہ سکے۔ قومیں فیتھ پر نہیں جڑتی، قومیں جو ہیں وہ جڑتی ہیں عین پر۔ امریکہ کی 50 ریاستیں اور 50 ریاستوں کا کلچر، ہیروز وغیرہ سب جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ریاستیں ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں عین پر، یعنی کہ عین پر جو ہے وہ ریاستیں متحد رہ سکتی ہیں، کسی مذہب، رنگ، نسل پر بھی نہیں رہ سکتی عام طور پر۔ اگر پاکستان سیکولر ہوتا تو پاکستان جو ہے وہ جڑا بھی ہوا بھی ہوتا، اور پاکستان آئیڈینٹی کرائسس کا شکار بھی نہ ہوتا، اور یہ جو صوبائی مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ بھی نہ پیدا ہوتے۔ تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی جو ہے وہ وقت ہے کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست بن جائے، جو صوبے ہیں ان کے اپنے اپنے کلچر کے مطابق ان کو زندگی گزارنے دی جا سکے، اور جو ملٹی کلچرزم ہے سکسیسفل ممالک کی ایک پہچان ہوتی ہیں اور ایک فائدہ مند چیز ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اس کو نقصان دہ بنا دیا۔ اس ویڈیو میں ایک تو آپ نے یہ سمجھا کہ پاکستان کا جو آئیڈینٹی کرائسس کا معاملہ خراب ہوا، یہ ہوا پاکستان کے اسلامی یا مذہبی ملک ہونے کی وجہ سے۔ اگر پاکستان سیکولر ملک ہوتا تو انڈیا جو ہے وہ کتنا ملٹی کلچر ملک ہے، اور سب کو اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں ٹوٹا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا سیکولر ملک ہے، اسی لیے جڑا ہوا ہے اور آئیڈینٹی کرائسس کا شکار بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا کہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار پاکستان نہ ہوتا اگر پاکستان سیکولر ہوتا۔ دوسری یہ کہ یہ جو عین وغیرہ بنانا ہے یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کا کام ہے، یہ مولانا حضرات کا کام نہیں ہے، اور جس کا کام اسی کو ساجے، اور یہ مولانا حضرات کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ ان کو اتنا مشکل کام دے دیا جاتا ہے۔